میرا آج کا خاص ٹاپک ہے شادی شدہ کچھ مرد زانی ہوتے ہیں، شادی شدہ کچھ عورتیں زانیہ ہوتی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خاندان میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی زنا کروانا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، اوتھے عملاں دے ہونے نے نکھڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، وہاں اعمال پوچھے جائیں گے۔ مخلص رشتے کے اندر میاں بیوی جب بغیرتی کرتے ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، شادی شدہ میاں بیوی کچھ اپنے زنا کے لیے، اپنے اشیانہ کے لیے اپنے اولادیں قتل کروا دی، ہنستا بستا گھر برباد کروا دیا، شوہر ان کے لیے نکاح ہے بالفرض میرا، بیوی میری، بچے میرے، گھر میرا، اچھا سب کچھ میرا، یار رکھ لیا میری بیوی نے، آرڈر تیسرے کا چلتا ہے، کیا کھاتا ہماری ہے، پیتی ہماری ہے، پہنتی ہماری ہے، لیکن یار کے کہنے پہ سب کچھ رہا ہے۔ مخلص رشتے میں جب دغا کرو گے تو ایک بات یاد رکھنا، کبھی کامیاب نہیں رہ پاؤ گے۔ کچھ میاں بیوی جو اپنے جسمانی بدکاری کے لیے اپنے گھر خود اجڑوا دیتے ہیں، اپنے خاندانوں کی، اپنے نسلوں کی تربیت برباد کروا دیتے ہیں۔ بالفرض میں زنا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جی فلاں نہیں، فلاں کی بیٹی ہے جی، وہ میری معشوق ہے، میرے بنا نہیں رہ سکتی، میرے پیچھے مرتی ہے، مجھے کاٹن کا جوڑا دلوا کے دیتی ہے، جوتے دلوا کے دیتی ہے، سینٹ پرفیوم میرے لیے پیسے منگواتی ہے، سارے خاندان سے وہ تکڑی ہوئی کھڑی ہے، لیکن مجھ سے زنا کرواتی ہے، بدکاری کرواتی ہے۔ یاد رکھنا، اسے تو شرم نہیں آئی، تجھے تو شرم آنی چاہیے، تجھے تو شرم آنی چاہیے نا۔ کل کو تیرے بیٹوں کے رشتے تیرے شہر میں کوئی نہیں لے گا، تیرے بچوں کو رشتے نہ کوئی دے گا، نہ کوئی لے گا، نہ تیری کوئی قدر کرے گا۔ لوگ کہیں گے یہ وہی زانی ہے، زنا کر کے شریعام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اوروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، ٹھیک ہے جی، لیکن کہیں پر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے زنا کر کے انہیں پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ شریعام کہیں گے میں زنا کر کے آیا ہوں۔ تو ایسے بدکاروں کے لیے یہ میری ویڈیو ہے۔ کل کو تمہاری نہ بچوں کو تمہارے شہر کے اندر نہ کوئی رشتے، نہ تمہارے بچوں کے ساتھ نہ کوئی رشتے کرے گا، نہ کوئی تمہارے رشتے لے گا، نہ کوئی دے گا، کیونکہ تم بدنام ہو چکے ہوتے ہو۔ کیونکہ جس کی بیوی ہے اس نے بیوی کے ساتھ وفا نہ کیا، اولاد کے ساتھ وفا نہ کیا، خاندان کی عزت نہ دیکھی، ماں کی، بہن کی، رشتہ داروں کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے اپنی عزتوں کا کیا ہے، کسی کی اوروں کی عزتوں کا کیا ہے؟ جس نے اپنے دادا کی عزت کو نہ دیکھا، ماں کی عزت کو، باپ کی عزت کو، اپنی اولاد کی عزت کو، بیوی کے ساتھ مخلص نہ رہا، دھوکہ کیا، اولاد کے ساتھ مخلص نہ رہا، دھوکہ کیا، اس کے لیے اوروں کی عزتوں کو، اوروں کی عزتیں معنی نہیں رکھتی۔ یہ بات شادی شدہ عورتوں کو سوچنی چاہیے کہ دیکھیں مرنے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اس دنیا میں کب تک آئے ہیں؟ دیکھیں امیرت غربت انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اچھا برا ٹائم ہر انسان پر آتا ہے۔ مشکل ٹائم میں جو عورتیں کارے بنگلوں والا پیسے والا یار بنا لیتی ہیں، وہ دراصل زیادتی کرتی ہیں۔ جب وہ کار والا بنگلے والا بغیر اس کا یار اسے جسمانی بدکاری کے لیے، زنا کرنے کے لیے بلوائے گا، اپنے کزن کی، یار کی، دوست کی بیٹھک پر لے کر جائے گا، وہ کہے گا فلانے کی بیٹی ہے، فلانی برادری سے ہے، فلانے خاندان کے ہے، فلانی کی ماں ہے، بہن ہے، سوت ہے، ملیر ہے، کزن ہے، بیٹی ہے، کوئی فائدہ آیا؟ جو 2-4 ہزار لے کر آؤ گی تمہاری عزت تو گئی نا، تم نے خاندان کی عزت مٹی میں ملائی، بھائی کی، ماں کی، شوہر کی، بیٹی کی، بیٹے کی، کیا فائدہ؟ مشکل ٹائم آتا ہے، صبر کریں، فیس کرنا سیکھیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو کیا فائدہ؟ مشکل ٹائم آئے نہیں، یار بنا لیا، اس یار بنانے میں وقتی طور پہ تو وہ تمہیں مرغی کھلائے گا، کپڑے لے کر دے گا، پرفیوم لے کر دے گا، لیکن تم اپنے خاندان کی عزت خراب کر رہی ہو، اپنی عزت خراب کر رہی ہو، ماں باپ کی، شوہر کی، رشتہ داروں کی۔ ایسا مت کیا کریں، آپ کے لیے اہم آپ کے بچوں کا فیوچر، مستقبل، خاندان کی عزت، ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کی عزت، اولاد کا فیوچر، مستقبل اہم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل ٹائم آیا پھر یار بنا لیا، ایسا بالکل نہ کریں، پلیز اپنے گھروں کو بچائیں۔ پاکستانی قوم کو یہ میں میسیج دینے کے لیے آیا ہوں، جیسا مشکل ٹائم ہے آپ کے لیے، آپ کا شوہر، آپ کے بچوں کی عزت، ماں باپ کی عزت، آپ کی عزت اہم ہے۔ تیسرا بغیرت آپ کے لیے اہم نہیں ہے۔ جو تیسرا بغیرت آپ کو کہتا ہے تم مجھے پسند ہو، میں تمہیں گاڑی دوں گا، بنگلہ دوں گا، پیسہ دوں گا، شوہر کو چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، کچھ عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں بعد میں، وہ ذلیل ہوتی ہیں۔ یاد کرنا، ایک بات یاد رکھنا،
کسی کو ذلیل کر کے جاؤ گے تم نے ذلیل ہونا ہے، تم نے برباد ہونا ہے۔ ایک تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گر گیا تو خدا تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ کاٹن کا جوڑا پہنو گی، سرخی پاؤڈر، آؤٹنگ کرو گی، بس اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، بچے بد دعا کریں گے ہماری ماں کیوں چھوڑ گئی، شوہر بیچارہ اذیت میں مبتلا ہو کر، بیماری میں مبتلا ہو کر وہ مر گیا، بھائی کی عزت گئی مٹی میں، بہن بھائیوں کی گئی عزت مٹی میں۔ کب تک تم عیاشی کرو گی؟ کب تک اس دنیا میں رہو گی؟ پٹا لکھوا کر ہو قیامت تک زندہ رہو گی نہیں۔ 40-50 سال اس کے بعد بیماری آنی ہے، کینسر ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے ادھر دل جو دکھا کر گئی ہو تم نے برباد ہونا ہے۔ اللہ پاک تمہیں یہیں پر دردناک عذاب دے گا، پھر دردناک موت دے گا، یاد رکھنا۔ تو اپنی خوشیوں کے لیے اپنی نسلیں مت اجاڑی کریں، اپنی نسلوں کے دشمن مت بنا کریں۔ میری یہ کچھ عورتوں سے کچھ مردوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے اہم آپ کی عزت ہے، آپ کے بچوں کا فیوچر مستقبل ہے، خاندان کی عزت اہم ہے، کسی کے کہنے پر اپنا گھر برباد مت کیا کریں۔